فکر کرو میرے دوستوں، آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المالک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں درود پر ایک حدیث پیش کروں گا اور دو تین شعر ابھرتے ہوئے مسائل پہ پڑھوں گا، اور ایک اور حدیث شادی کے تعلق سے پڑھوں گا، اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ بالکل گھبرائیں نہیں کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں ایک دو گھنٹہ لے لیں گے، کھانے کا وقت چلا جائے گا، نہیں، میں ایسا ہوں بھی نہیں۔ میں جیسا انسان کا سامعین کا موڈ ہوگا ویسے ہی اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو غور سے سننا پڑے گا اور پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنیں، ایک شاعر ہے، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے اور وہ نظم انہوں نے زندگی کو کی۔ اگر آپ کو اچھا لگے، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، اگر آپ کو اچھا لگ جائے تو کوشش کیجیے گا کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے، عمل کر جائے، کیونکہ آج ہم عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ سنیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ حقیقت یہی ہے نا، ہے نا حقیقت؟ آواز پیچھے سے بولیے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ خواب غفلت تک سوئے ہیں کہ نہیں؟ صبح تک سوتے رہتے ہیں، 8 بجے تک سوتے رہتے ہیں، ہمیں ذکر کی کوئی فکر نہیں، حق کی آواز کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، ہم عیش و طرب کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مزدور طبقہ کا انسان بھی 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے محنت کے باوجود وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور ایک بہت بڑا انسان جو بہت پیسہ والا ہے، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے وہ سوتا ہے اور دن بھر سوتا ہے، نہ رات کی عبادت ہوتی ہے نہ دن کی عبادت۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک سمجھ جائے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو، مطالبہ ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے آپ سے، نویدن ہے آپ سے کہ آپ عمل کریں۔ آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد حق کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب بھی پیچھے سے آواز نہیں آئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں جب یہ شعر پڑھوں گا تو ضرور پیچھے سے آواز آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی انسان کی ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جاتی ہے، اور ایک دن زندگی کا اینڈ ہو جائے گا۔ جیسے سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو دھیرے 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 جواب ہوتا ہے،
لیکن مغرب سے پہلے وہ سورج ڈھل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند مغرب کے بعد نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لیکن جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے تو وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے انسان کی زندگی کا حال ہے، انسان بچپنے میں آتا ہے، بچپنے سے اٹھتا ہے تو جوانی آتی ہے، جوانی سے اٹھتا ہے تو بوڑھاپا آتا ہے، اور جب بوڑھاپا آ جاتا ہے تو میرے دوستوں زندگی کی شام ڈھل جاتی ہے۔ اس لیے جوانی پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوانی میں اللہ نے جوان اگر تم نے کیا ہے تو اس لیے کہ تم کچھ عبادتیں کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں تم عبادت نہیں کر پاؤ، بڑھاپے میں عبادت نہیں ہو پائے۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کو جب بڑھاپا آ جاتا ہے، 60 سال کی زندگی ہو جاتی ہے تو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں، مسجد جانے کی بات تو دور ہے، باتھ روم تک جانے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ اور آج کے حالات میں طبعی عمر جو 60-65 سال کی ہے انسان کی، اس میں سے تو آپ دیکھا جا رہا ہے سال 2 سال سے کہ 50 55 میں سارا وکٹ گرتے چلا جا رہا ہے۔ کب یاد کرو گے اللہ کو؟ زندگی پر ایسی ڈھونڈتے رہو گے رب کو؟ کیا تمہیں رب کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ کیا رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ ساری چیزوں کا حساب نہیں دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں، مالک جب بھی اپنے غلام کو کسی چیز کو سپرد کرتا ہے تو مالک ضرور حساب لیتا ہے، بالیقین حساب لیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ کسی کمپنی میں کوئی ملازم ہے، کوئی سی ایم کی پوسٹ میں ہے، کوئی سی ایم کی پوسٹ میں ہے، کوئی جو ہے کسی اور پوسٹ میں ہے، لیکن ہر ایک کا ایک کیٹیگری بنا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، ویسے ہی یہ جو زندگی ہمیں رب نے دیا ہے، جو مالک کل ہے، جو تمام جہان کا مالک ہے، وہ حقیقت میں مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ پھر اس مالک کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لوگوں سنو، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تم نے اگر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نیکیاں کی ہے تو وہ بھی تم کل قیامت کے دن دیکھو گے، اور گناہ کیا ہے تو وہ بھی تم کل قیامت کے دن دیکھو گے۔ یہ بات کرو، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ صحیح بات ہے۔ آج بندہ جوان ہے پھر بھی اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ خوشی ہوتی ہے جب ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ چہرے پہ داڑھی سجی ہے، مسجد کا رخ کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے کہ نماز آپ کے رزق کی تلاش میں بادھا بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو سورۃ الجمعہ میں صاف صاف فرمایا ہے کہ لوگوں آؤ نماز پڑھو، پھر نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش کرو۔ بے شک کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ صحیح بات ہے۔ گیا وقت ہاتھ کبھی آتا نہیں، گیا وقت ہاتھ کبھی آتا نہیں، صدا دار دورہ دکھاتا نہیں،
جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، جو زمانہ گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، جو بات انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی، جب تیر انسان کے کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوگا۔ ویسی ہی جوانی کا ایام ہے، جوانی کے لمحات ہیں، جوانی کے اوقات ہیں، زندگی کے اوقات ہیں جو گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ جوانی گزر جائے، اس سے پہلے کہ زندگی کا بیش قیمت وقت گزر جائے، اپنے رب کو یاد کرو، اپنی رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، دامن اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر یاد رکھو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ مالداری بہت بڑی بات تھوڑی ہے، دولت کما لینا بہت بڑی بات تھوڑی ہے۔ قارون سے بھی بڑھ کر کسی کے پاس دولت تھی کیا؟ قارون کے پاس جتنا خزانہ تھا اس خزانے کی چابی کا حال یہ تھا کہ کتنے گدھے کا وزن ہو گیا۔ اس سے بھی بڑی دولت مند کوئی تھا کیا؟ کوئی اس سے بڑا دولت مند نہیں تھا، لیکن قارون کا کیا حال؟ سنیں کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ بے شک۔ بس نبی کی اتباع انہوں نے نہیں کی تھی، اور میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو سنو، اگر اپنے محبوب کو راضی نہ کرو گے تو رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ بے شک، حق ہے۔ اپنے حبیب کو راضی نہ کرو گے تو رب کو راضی نہیں کر سکتے، اس لیے محبوب کو راضی کرو، نبی پاک کو راضی کرو، آقا کریم کو راضی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قارون نے وہی کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ بس 5% زکوٰۃ نکال دو، بڑا بوجھ محسوس ہوا اور اس نے الزام پہ الزام دیگر طرح کی باتیں خرافات شروع کی۔ حال کیا ہوگا اس کا؟ دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، تو شعر میں اس کو مکمل پوری واقعات بتایا گیا ہے۔ سنیں کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں نبی کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا۔ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ۔ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ۔ میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آنی چاہیے۔ انقلاب لائیے اپنی زندگی میں، تعلیم کی طرف اپنے آپ کو مائل کیجیے، تعلیم اپنے آپ کو دلوائیے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، باپ اگر کسان ہے تو بے باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کسان نہ رہے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا آئی ایس بن جائے، میرا بیٹا آئی پی ایس بن جائے۔ سنو، آپ جس پیشے سے جڑے ہو تو بہت کوشش کرو کہ اس سے اعلیٰ پیشے سے میری نسل جڑ جائے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد ایک روایت بتا دوں، میں حدیث سنا دوں گی، ختم اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا ابن مولانا محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امام نووی علیہ رحمۃ سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث ابھی آپ کے امام صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے
درود پاک پر بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی. میں اسی چیز کو ثابت کر دوں کہ امام نووی علیہ رحمۃ نے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ عرش کے نیچے حضرت آدم قیامت کے دن عرش کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام مسند نشین ہو جائیں. عرش کے نیچے مسند نشین ہوں گے اور مسند لگا کر بیٹھیں گے. کون بیٹھیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر تمام انسانوں کے بعد. اور وہ اس لیے بیٹھیں گے کہ دیکھیں کس کی امت جنت میں جا رہی ہے اور کس کی جہنم میں جا رہی ہے. یہ ملاحظہ کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ فرشتے ایک بندے کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امت ہے یہ امت محمدیہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک جہنم میں جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگایا، محمد یا اے محمد دیکھو، انظر دیکھو، تمہارے امت کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جب یہ آواز حضرت آدم نکالتے ہیں، لگاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں فرشتوں کے پیچھے اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں رکو، میری امت کو جہنم میں نہ لے کر جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو صرف اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. رب نے جو حکم دیا ہم اسی کو پورا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جب یہ بات فرشتے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں؟ اے میرے مولا، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں غمگین نہ کریں گے؟ جب اللہ کے رسول نے اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں، میرے محبوب جو کہتے ہیں اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو. فرشتے خاموش ہو جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو دوبارہ تولا. اب اعمال کو دوبارہ تولا گیا تو نیکی کے پلے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا اور کاغذ کا ٹکڑا جو ہی نیکی کے پلے میں ڈالا گیا، اب وہ نیکیاں زیادہ ہو گئی اور گناہ کم ہو گئے. اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. جب اسے جنت کا پروانہ ملا تو وہ چاہا کہ اس بندے سے، اس شخص سے ذرا میں ملاقات کر لوں جس نے میرے اوپر یہ مہربانی ہے. میدان حشر میں جب آدمی نفسی کے عالم میں ایک نیکیوں کے لیے ترس رہے ہو اور وہاں اگر کوئی کسی کی مدد کرے تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ کون ہے. کہا کہ آپ کون ہیں جس نے میری مدد کی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، جاننے. میں تمہارا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا رسول ہوں. اور وہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے نیکی کے پلے میں ڈالا تھا، وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ تھا کہ جب تم درود پاک پڑھا کرتے تھے، مجھ پر بھیجا کرتے تھے، تو اس درود پاک کو کاغذ میں لکھا جاتا تھا. وہی کاغذ جس میں لکھا گیا تھا اسی کاغذ کے ٹکڑے کو نیکی کے پلے میں ڈالا گیا اور جس کی وجہ سے تم کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اب تجھے جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ مل گیا. تو میرے دوستو، یہ ہے درود پاک کی فضیلت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک کتنی بڑی اللہم صلی علی. میرے دوستو، اس لیے ہمیں درود پاک. اور اب آخر میں یہ بات عرض کر دوں میں کہ شادی بیاہ کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں بیجا رسم و رواج پلک چکا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کی شادی میں رکاوٹ، یہ کنفرمیشن ہے.
کہ بچیوں کی شادی میں، ہماری بیٹیوں کی شادی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے ماحول کریٹ کر دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری طاقت نہیں بن پاتی کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں۔ اور اسی کی وجہ سے ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ بہت خوب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں، بالکل اسی وجہ سے جو اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیا، ہم نے اسے دینی تعلیم نہیں دیا۔ اگر ہم اسے دینی تعلیم دیے ہوتے اور اخلاق نبوی سمجھائے ہوتے، ہم اسے سمجھاتے کہ غیر سے بہتر تمہارا اپنا ہے اور اپنوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ بچیاں مرتد نہ ہوتی، ارتداد کا شکار نہ ہوتی، غیروں کے ساتھ شادیاں نہ کرتی، غیروں کے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ میرے دوستوں، اپنے بچیوں کے اوپر اتنا توجہ دو، اتنا دھیان دو اور اتنی تعلیم دو کہ تمہاری بیٹیوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک غریب لڑکا اس امیر سے بہتر ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ایمان نہیں۔ بے شک، بہت ایمان نہیں ہے، اس لیے دھیان دینا پڑے گا، توجہ دینا پڑے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو میں آپ کے سامنے درد کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کی بیٹی چلی گئی ہے تو ہماری بیٹی بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی میں ہماری بیٹیاں بھی چلا جائیں۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کے اوپر توجہ رکھیے، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر عمیق رکھیے اور اس کی تعلیم پر دھیان دیں۔ یہ کالج کی تعلیم جو آپ دے رہے ہیں اور کالجوں میں جو ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس پر دھیان رکھنا پڑے گا، آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا۔ میری بیٹی گئی یہاں سے، گھر سے نکلی تو کالج پہنچی کی نہیں، پھر کالج سے نکلی تو گھر پہنچی کی نہیں، اس بیچ میں اس کا کس کے ساتھ کتنا کنٹیکٹ ہوا، کس کا کنیکشن کس کے ساتھ جڑا، اس پر دھیان نہیں دیجیے گا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کی تھی، اپنے بیٹیوں کی پرورش کیسی کی تھی، کیا تم نے اپنے بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر جواب تو نہیں بن پائے گا اور پھر اس کا عذاب آپ پر بھی ہوگا۔ یاد رکھیں، ماں باپ چھٹکارے میں نہیں ہے، ماں باپ کو کل جواب دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بے شک، بہت خوب۔ اس لیے میرے دوستو، میں گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں پر دھیان دیں، اور یہ جو خرافات ہمارے درمیان پنپ رہے ہیں، بے جا جہیز کے مانگ بڑھ رہی ہے اور نقد اور قیس کے روپ میں جو ہمارے سماج میں یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، جب تک اس پر قدغن نہیں لگے گا تب تک ہماری بیٹیاں سرکشت نہیں ہو سکتی، تب تک ہماری بیٹیاں سرکشت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کے حساب سے میرا مشن اور میری تحریک یہ ہے کہ بیٹی کو اسلامی تعلیم دو اور بیٹی کو بچا لو۔ بے شک، اسلامی تعلیم دو بیٹی کو اور بیٹیوں کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بلکہ بیٹی کو اسلامی تعلیم پڑھاؤ اور بیٹی بچا لو۔ بے شک، میری یہ گزارش ہے، اگر یہ بات آپ کے دل میں لگے، آج کے بعد جب آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دیں تو اس پر ضرور توجہ دیں کہ ہماری بیٹیاں کون سی تعلیم لے رہی ہیں۔ میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہ بنے، میری بیٹی انجینئر نہ بنے، میری بیٹی اور IAS IPS نہ بنے، میں چاہتا ہوں بنے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کے، پردے کے دائرے میں رہ کے، حجاب کے دائرے میں رہ کے سب کچھ حاصل کر لے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، نہ یہ کہ حجاب اتار کر پھینک دے، کپڑے اتار کر پھینک دے، پھر وہ آپ یہ کہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، میری بیٹی انجینئر بن گئی ہے۔ سماج میں تیری عزت تو بڑھ جائے گی لیکن حشر میں تیری عزت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کے ماحول میں توجہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کی تربیت میں توجہ دیجیے، اور بیٹیوں ہی کے نہیں بلکہ بیٹوں کی تربیت میں بھی توجہ دیجیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، حالات یہ بتاتے ہیں، آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بچیاں بہت زیادہ ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری بچیاں نہیں گئی ہیں تو بھائی کل مومن اخوا کے تحت ایک مسلمان کی بیٹی اگر کہیں چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قوم مسلم کی بیٹیوں کی بدنامی ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل جو شادی ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت خوبی انجام تک پہنچائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے